یہ پنجاب پولیس کے پروموٹ ہونے والے ڈی آئی جی ہیں جنہوں نے اپنے کاندھوں پر اپنے ماں باپ سے رینک سٹارز لگوا کر ایک نئی روایت کا آغاز کر دیا ہے اور ان تمام افسروں کو پیغام دے دیا ہے جن کے والدین انتہائی مشقت کر کے اپنے بچوں کو کامیاب انسان بناتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی میزبان تہمینہ شیخ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جو پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف تو یقیناً میں آپ سے کرواؤں گی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کی جو اسپیشیلٹی ہے اور باقی پروگرام سے جو چیز ڈیفرنٹ مجھے لگی وہ یقیناً آپ کو بھی لگے گی، وہ یہ ہے جناب ایس ایس پی ڈسپلن۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں امین بخاری صاحب جو کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ڈی آئی جی پروموٹ ہوئے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، پروموشن کی کہانیاں تو ہم اکثر اوقات سنتے ہیں، لیکن ان کی اسپیشیلٹی یہ ہے کہ انہیں جو رینک لگائے گئے وہ انہوں نے اپنے پیرنٹ سے لگوائی۔ اس کے پیچھے بس کہانی تو کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے، بٹ دا تھنگ از دیٹ آئی گاٹ انڈکٹڈ ان پولیس سروس، اور اس کے پیچھے بھی جو تھی وہ میری والدہ کی ہی تھی کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے پولیس جوائن کرنی ہے۔ تو میں پھر جب اے ایس پی لگا تو تب بھی میں نے رینک اپنی والدہ سے لگوایا تھا، جب میں ایس پی ہوا تو تب بھی میں نے رینک اپنی والدہ اور والد سے لگوائے، اسی طرح جب ایس پی ہوا تو تب بھی میں نے یہ کیا تھا، اور الحمدللہ اب ڈی آئی جی پروموٹ ہوا تو اگین آئی یوز دس آپشن، اور میں اپنے والدین سے ہی گھر میں جا کے ان سے رینک لگوائے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں امین بخاری صاحب کہ جب آپ کو بتایا ہوگا کہ بھئی آپ ڈی آئی جی پروموٹ ہو گئے تو خوشی کی ایک انتہائی نہیں ہوتی، آبویسلی جس نے محنت کی ہوتی ہے، جس نے سرو کیا ہوتا ہے، یہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ڈے بائی ڈے کیسے اپنا ایک نام بنایا اور یہ عزت سمیٹی ہے۔ یہ بتائیے کہ گھر پھر فون کر کے بتایا یا جا کے سرپرائز دیا؟ نہیں، میں نے گھر فون کر کے بتایا، کیونکہ امی کو یہ بتایا تو تھا کہ بورڈ ہو گیا ہے، تو امی جب بھی فون پہ بات ہوتی تھی تو امی ابو پوچھتے تھے کہ بیٹا کیا بنا، تو میں کنفرم نہیں بتا سکتا تھا، ظاہر ہے جب بورڈ ہوتا ہے وہ کنفیڈینشیل رہتا ہے کچھ ٹائم تک۔ تو وین آئی گاٹ دا نیوز دین آئی کالڈ مائی پیرنٹس اینڈ ٹولڈ دیم اینڈ دے ور ویری ہیپی، اور پھر میں نے ان سے پلان کیا کہ اب میں چھٹی لے کے آ رہا ہوں تو آپ نے مجھے رینک لگانے ہیں، بیجز لگانے ہیں۔ زبردست، بہت اچھا لگتا ہے۔ یقیناً جب آپ کو بیجز لگائے تو اس ٹائم کوئی تاکید بھی کی تھی؟ ہاں، تاکید تو بس وہی بتانی ہے جو کی تھی۔ ہاں، وہ پہلے ہی دن سے وہ تاکید یہی ہے کہ وہ پیرنٹس میرے بڑے سمپل سے ہیں، آئی بلانگ ٹو اے رورل، میرا بیک گراؤنڈ ہے رورل، اور میرے کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ پشاور سے؟ بیسیکلی میں پشاور، اور پشاور شہر سے نہیں بلکہ شہر سے باہر ایک جگہ ہے، گاؤں میاخیل کے نام سے ہے، اچھا، ورسک روڈ پہ، کوئی 30 کلومیٹر اوے فرام پشاور۔ گاؤں کا نام ہے میاخیل؟ جی جی۔ اچھا، بیسیکلی اٹس اے ولیج، اور ولیج اتنا ہی بیک ورڈ ہے کہ آج کے دور میں بھی وہاں پہ بجلی بھی نہیں ہے اور وہاں پہ گیس بھی نہیں ہے۔ بجلی ویسے کمبے لگے تو ہے۔ پیدا بھی وہیں ہوئے آپ؟ میں پیدا بھی وہی ہوا، وہاں سے میں نے پڑھا ہے، اور وہاں کی جو گورنمنٹ سکولز ہیں یا گورنمنٹ کالجز ہیں انہی سے میں پڑھا ہوں، اور میرے پیرنٹس جو ہے وہ کوئی جو اسکول وغیرہ نہیں گئے ہیں، تو جو دنیاوی سینس میں دے آر ناٹ اسکولڈ، بٹ ہاؤ ایور ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے چونکہ ہمارے ایک ریلیجس فیملی ہے تو دینی تعلیم الحمدللہ ان کے پاس بڑی ہے، اور اسی ماحول میں ہم نے پروان چڑھا اور وہیں سے لکھ پڑھ کے الحمدللہ اس جگہ تک پہنچے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پولیس میں سرو کرتے ہوئے ایک اندازے کے مطابق کتنے ایئرز ہو گئے ہیں آپ کو؟ میں کوئی 18 سال تک۔ 18 سال ہو گئے ہیں۔ یقیناً 18 سال میں بہت سے معاملات لوگوں کے سمیٹے ہوں گے، حل کیے ہوں گے، کہیں پہ کال کروا کے، کہیں پر میرٹ پر آتے ہوئے معاملات کو ہینڈل کیا ہوگا، کبھی کسی پہ بہت زیادہ ترس آیا ہو؟ بہت سے پولیس سروس میں تو ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ اسی طرح معاملات ہوتے ہیں، جو بھی جگہ ہمارے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں خوشی سے تو نہیں آتے، کوئی ایک فریق بہت زیادہ مظلوم ہوتا ہے۔ اچھا، لوگ آپ لوگوں کے پاس آتے ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ ایک اسٹیریوٹائپ امیج بنا ہوا ہے نا پولیس کا، کہ پولیس والے تانے دار کا ایک کوتوال کے ٹائم سے ایک کنسیپٹ چلا رہا ہے نا کہ ان کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے اور مارتے ہیں، اور جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ٹو سم ایکسٹینٹ صحیح بھی ہے، اب حالات چینج ہو گئے، اس طرح نہیں ہے، بٹ ایون دین ایک اسٹیریوٹائپ امیج بنا ہوا ہے تو لوگ اس وجہ سے ڈرتے ہیں۔ اور چونکہ انفورسمنٹ آف لا آپ جب بھی کرتے ہیں تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ انفورسمنٹ ظاہر ہے وہ کوئی بھی نہیں کرتا، اگر آپ کسی کو کہتے ہیں آپ سیدھے لائن میں چلے تو اس کی یہ خواہش ہوگی کہ میں لائن میں نہ چلوں، تو جو بھی آپ چیزیں انفورس کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں تو لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ پھر ایک
انپلیزنٹ جاب ہوتا ہے نا پولیس سروس کا, اس وجہ سے لوگ تھوڑا سا انپلیزنٹ ہوتا ہے. انپلیزنٹ اس سینس میں ہوتا ہے کہ جہاں بھی دیکھیں نا دو پارٹیز آپ کے پاس آتی ہے تو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو ڈیسائڈ ایدر ان فیور آف پارٹی اے اور ان پارٹی بی. ایک ہی سائڈ لے لو تو دوسرا دشمن. ایک تو ناراض ہوگا, تو جب وہ ناراض ہوگا وہ جائے گا, وہ برا بلائی کہے گا, الزامات بھی لگائے گا, تو مطلب 50% لوگ تو آپ سے قدرتی ناراض ہوں گے نا, اور 50% جو باقی ہے ان میں سے بھی کچھ نہ کچھ ان کے گلے شکوے آ جاتے ہیں. ایسے گلے شکوے, ایسی باتیں, کرٹیسزم سن کے کبھی تنگ نہیں پڑتے کہ یار کیا کدھر آ گیا ہوں میں؟ نہیں, سٹارٹ میں تھوڑا سا ہوتا تھا, وہ جب ہم اے ایس پی تھے نا بڑے غصے میں بھی جلدی آ جاتے تھے, بٹ آئی ہیڈ اے ویری ڈفرنٹ ٹائپ آف ایکسپیرینس. میں آئی واز پوسٹڈ ان اٹک, تو وہاں ایک فیملی تھی, وہ بھی سید تھے, تو ان کے بیچ آپس میں نا کچھ مسئلہ تھا, فیملی ڈسپیوٹ تھی, تو وہ میرے پاس آ گئے. تو میں جب ایک فریق کو کال کرتا تھا تو وہ دوسرا نہیں آتا تھا, جب دوسرے کو کال کرتا تھا تو پہلا غائب ہو جاتا تھا, اور وہ ایک دوسرے پہ ایف آئی آرز کرا رہے تھے جھوٹے. تو مجھے غصہ آیا, میں نے کہا باڑ میں جاؤ آپ لوگ نا, آپ نہیں آتے تو میں کیا کروں. تو ان میں سے ایک تھے بڑے ہی کوئی اللہ والے بندے تھے, اس نے مجھے کہا کہ نہیں آپ نے بات ٹھیک نہیں کی, میں قیامت کے دن آپ بھی سید ہیں تو میں اپنے جان سے یہ پوچھوں گا آپ کا کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے, مطلب سید القوم خادمہم, آپ تو اگر آپ ایک چھوٹی سے ایریا کے آپ انچارج ہے, آپ سردار ہے, تو یو آر ایکچولی دا سرونٹ اینڈ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ دیز تھنگس. تو اگر آپ کہتے باڑ میں جاؤ, تو مجھے امیجیٹلی ریئلائز ہوا اور میں نے ان سے معافی مانگی, ان کو بٹھایا, اور پھر وہ جو دوسرا فریق تھا میں ان کے گھر گیا, ان کو بھی بلایا, اور الٹیمیٹلی الحمدللہ میں نے ان کی صلح کرائی. لیکن دیٹ واز اے لیسن وچ آئی لرنڈ ویری ارلی, کہ اگر لوگ آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار میرا کیا ہے, تو مطلب دس از ناٹ دا اسپرٹ. تو اب جو آپ نے بات کی نا, سٹارٹ میں تھوڑی سی اریٹیٹ بھی ہوتے تھے, اب عادت ہو گئی ہے, بولتے رہو, اب ہنستے ہیں, بات سنتے ہیں, الٹ بھی بات لوگ کر جاتے ہیں, ناراض بھی ہو جاتے ہیں, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ وہ نہ ہو, غصے میں نہ آئے, اور ان کی بات. بڑی اچھی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, امین بخاری صاحب کے بچپن سے ہم جب چھوٹے بچوں سے یہ کویسچن کرتے ہیں بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے, ہر بچہ اپنی خواہش کے مطابق بتا رہا ہوتا ہے. مجھے جب بچپن میں پوچھتے تھے میں کہتی تھی اچھی بچی بنوں گی, تو آپ سے جب پوچھتے تھے کہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے تو آپ کیا آنسر کرتے تھے؟ اچھا, جب اسکول کالج لائف میں تھے تو تب تو ڈیفینیٹلی یہ کہ تھا کہ ڈاکٹر بنوں گا یا انجینئر, یہی دو آپشنس تھے. شوق تھا مطلب اس وقت جب اسکول لائف میں تھے, لیکن جب وہ ظاہر ہے ڈاکٹر انجینئر تو نہیں بنے, تو بعد میں پھر جب ماسٹر کیا تو پھر اس وقت میری یہ خواہش تھی کہ میں سی ایس ایس کروں گا, اور سی ایس ایس میں ظاہر ہے پھر وہ ٹاپ گروپ پولیس ہی تھا اس وقت جب ہم سی ایس ایس کر رہے تھے, تو پھر یہی خواہش تھی کہ پولیس. کتنے بہن بھائی ہیں؟ میری ماشاءاللہ 6 بہنیں ہیں اور 4 ہم بھائی. پولیس میں اور بھی کوئی ہے؟ نہیں, پولیس میں آئی ایم دا فرسٹ ون. یو آر دا اونلی ون؟ سو فار دا اونلی ون. اور بلکہ ہماری پورے ایریا میں چونکہ ایجوکیشن کی بہت کمی ہے, تو وہاں تک پرابلی آئی ایم دا فرسٹ سول سرونٹ فرام دیٹ ایریا. کہ میں نے جس طرح بتایا کہ وہاں پہ تو بجلی ابھی بھی نہیں ہے. جی بالکل. میں جب اخبار, مجھے ایک دن کا لیٹ کا اخبار میں اس شہر سے منگاتا تھا, کیونکہ وہ شہر دور ہے, تو گاؤں میں تو اخبار آتے نہیں تھے, تو میں ڈان اخبار پڑھتا تھا ان دنوں. تو گاؤں کا جو بندہ شہر میں ملازمت کرتا ہے اس کو میں پیسے دیتا تھا, تو وہ مجھے اخبار لا کے دیتا. نیٹ وغیرہ تو اس وقت تھے نہیں, تو دیٹ واز دا سچویشن. اور جو کہانی آپ نے وہ بیجز کا کی پوچھی نا کہ میں پیرنٹس سے کیوں لگواتا ہوں, تو میں مائی پیرنٹس وٹ ایور اف یو کال اٹ اے سکسیز دنیاوی اسٹینڈرڈ پہ, تو اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں, ظاہر بلیسنگ آف اللہ. ان کے بعد میں اگر کسی ہستی کا مرہونی منت ہو تو وہ میرے پیرنٹس ہیں, اور اسپیسیفکلی مائی مدر. ان کی دعائیں, ان کی محنت, میں نے آپ کو جس طرح اسٹارٹ میں بتایا کہ وہ اس طرح اسکولز وغیرہ میں نہیں گئے ہیں, پڑھے لکھ کے اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہیں, بٹ دے انشورڈ اٹ کہ میں پڑھ لکھ جاؤں اس بیکورڈ ماحول سے. اور پھر سی ایس ایس کا ان کو آج بھی نہیں پتہ کہ سی ایس ایس کیا بلا ہے, لیکن جب میں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ یہ نوکری اس طرح ہوتی ہے, تو دے پشڈ می ٹو ڈو اسٹڈیز فار دس. اور مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ جب میں کمرے میں بیٹھ کے اسٹڈی کر رہا ہوتا تو میری امی اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے لے کے آتی تھی مجھے. کہ آج کون چائے دیتا ہے؟ آج تو الحمدللہ اب تو بتا دیں. نہیں, وہ اب تو ظاہر ہے وہ سرونٹس اللہ کی طرف, نہیں وہ تو سبھی کے پاس ہوتے ہیں نا, سرونٹ بات گھمائی نہیں. نہیں, بیوی مجھے چائے لے کے دیتی ہے, اور شی از آلسو ویری گڈ. شی از ہیپی ناؤ یو آر اے ڈی آئی جی. الحمدللہ شی از ویری ہیپی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ بس میسیج کیا ہے, ایک میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں سکسیس جو ہوتی ہے نا یہ اس طرح نہیں ہوتی. پیرنٹس کی اپنی محنت تو ظاہر ہوتی ہے, لیکن اللہ کی
ایک وہ ہوتے blessing of Allah and after that the hard work of parents no doubt وہ کسی چیز نے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو میری ریکویسٹ سب سے یہ ہے کہ جس کو بھی اللہ جو بھی فیلڈ میں ہو, چاہے میڈیا میں ہو, چاہے سول سروس میں ہو, چاہے کسی اور فیلڈ میں ہو, اگر اس کو کوئی مقام ملا ہے تو they should not forget the prayers and the hard work of their parents and they should remain obedient to them. اور یہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی کہ دنیا میں جو بھی آپ پہ تکلیف آتی ہے نا, یقین کریں آپ, مجھے تو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں اپنی امی کو فون کرتا ہوں اور وہ جب دعا کرتی ہے تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو دس از مائی ریکویسٹ ٹو آل کہ وہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھے, ان کو ان کی دعائیں لے, ان کی خدمت کرے, اور جب تک اللہ نے ان کو زندگی دی ہے تو ان کے قدم چومتے رہے, سکسیس ول فالو یو. زبردست, بہت اچھی بات ہے. لاسٹ کوسچن امین بخاری صاحب آپ سے, جب ہم پولیس فورس کی بات کرتے ہیں, پولیس فورس میں کانسٹیبل سے لے کے ہائر رینک تک تمام لوگ آ جاتے ہیں. عام شہری جو ہے وہ پولیس کا نام سن کر ڈر جاتا ہے. نارملی کانسیپٹ بھی یہ ہے کہ پولیس بہت سخت ہوتی ہے. پٹھان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پٹھان تو ایکسٹرا ہی سخت ہوتے ہیں ہر معاملے میں, چاہے وہ گھریلو ہو, وہ باہر کا ہو, آدمی بڑے سخت ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی, گفتگو ہوئی, مجھے بالکل بھی احساس نہیں ہوا اس چیز کا کہ میں ایک پٹھان سے بات کر رہی ہوں. الحمدللہ آپ کی ذات ہے, ہمارے لیے بھی فخر ہے, لیکن کیا یہ درست ہے کہ پٹھان بہت سخت ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں نا ہر چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں نا, وہ کوئی اس طرح ٹوٹیلٹی میں نہیں آپ ڈیسائیڈ کر سکتے. اگر آپ یہ کہتے ہیں سارے ہی پٹھان ایسے ہوتے ہیں تو وہ بھی غلط ہوگا. جس طرح مطلب پنجاب میں بھی اچھے بھی لوگ ہوں گے, برے بھی ہوں گے, سخت بھی ہوں گے, نرم بھی ہوں گے, اسی طرح میرے خیال میں KPK کے لوگوں میں بھی اچھے برے ہیں, اور ان میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کلچرل چیزیں ہوتی ہیں. مثلا وہاں پردہ اگر زیادہ ہے نا تو وہ کلچرل ایک وہاں پہ نام ہے. اگر وہ کوئی بندہ بغیر پردے کے وہ پھرتا ہے تو عجیب سا لگتا ہے. تو وہ کلچرل چیزوں کو ظاہر ہے جب آپ دوسری طرف سے دیکھتے ہیں تو آپ کو عجیب لگتا ہے, لیکن اگر ان کی پرزم سے دیکھیں گے نا تو وہ اچھا لگے گا, ان کو اچھا لگے گا, اور ان کو دوسرے لوگ عجیب لگیں گے. تو میرے خیال میں اب تھنگز آر چینجنگ ناؤ. میڈیا کا اب اتنا زیادہ انفلوئنس ہے, اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو چیزیں یہاں لاہور میں ہوتی ہے آلموسٹ 19-20 فرق کے ساتھ وہی چیز پشاور, کوئٹہ, کراچی, ہر جگہ. تو میرے خیال میں تھنگز آر چینجنگ ناؤ. اچھا ناظرین, جیسے کہ ہم نے پیرنٹس کے حوالے سے بات کی ہے, امین بخاری صاحب نے اپنے جو بیجز ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے لگوائے ہیں. ان کی مدر سے بھی ہم بات کرتے ہیں, کال کرتے ہیں. پٹھان فیملی سے چونکہ تعلق ہے, اردو تو نہیں بول پائیں گے, لیکن امین صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹرانسلیٹ کرتے جائیں گے, اور جو 1-2 کویسچنس میں پٹ کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہم پٹ کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیبی؟ وہی سنگ ہے. اب آپ کے بیٹے DIG بن گئے ہیں, کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ وہی زوی دی DIG شنو تا ته سم محسوس کی سنگا خوشحال ہے خوشحال نہیں؟ ډېره خوشاله وه. ہاں ډیره خوشحال ہے. ہاں ہاں. بچپن میں یہ تنگ کرتے تھے آپ کو؟ وہی ماشوموالی کی بد تنگولی کنا. نه دی خو ښه سړی وکړ. ہاں اچھا. نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں شریف آدمی تھا. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. اچھا, رینکس لگائے ہیں, کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ بیبی د خلکو د پاره سم میسج ورکې چې لکه مطلب مور پلار سره بچی څنګه دغه کی ترکای باندې چی شي سره خلکو لپاره دا ورکوم چې ما څنګه کار بیبي سره کوي چې داسې ټول خځو. ہاں ہاں. میسج یہ دے رہی کہ جس طرح میں نے آپ کو پڑھایا لکھا اس طرح ہر والدہ اپنے بچوں کو اسی طرح پڑھائے. تو گھر میں کوئی روب شوب تو نہیں ڈالتے ہیں کہ میں DIG ہوں؟ بیبی کور کی خوش دے روب موب نہ چاہیے چیزیں DIG ماں نہیں. زبردست. اللہ آپ کو خوش رکھے, صحت دے, تندرستی دے. بیبی دعاگانې ته کوي تم دې ته دعا وکړه. تهمینا شیخ میڈم چې کوم دعا وته وکړه, دعا وته کوو. ډېره دعا ورته کوم. بہت بہت شکریہ امین بخاری صاحب آپ کا. تھینک یو سو نائس, تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.